السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلماتی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 165. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 165. اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احد کے پس منظر میں جو پچھلی آیات بیان کی جس میں مسلمانوں کو ایک نافرمانی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ اس پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں نے مورچے کو نہیں چھوڑنا. الحمدللہ وہ پہاڑی ہم دیکھ آئے ہیں. پیچھے بڑا پہاڑ ہے, درمیان میں یہ درہ ہے, ادھر وہ چھوٹی پہاڑی ہے. مشرکین آ رہے ہیں ادھر سے, جبل عیر کی طرف سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہے مشرکین کی طرف. پیچھے وہ جو درہ ہے وہ گویا کے عقب میں آتا ہے, پچھلی سائڈ ہو گئی. وہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے گھوم کر حملہ نہ کر دے, اس لیے پہاڑی کے اوپر تیر انداز کر کے تاکہ اس درے کی حفاظت کرنی ہے, اس درے سے کوئی نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی. مشرکین بھاگ رہے تھے, لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. 100 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر احد پہاڑ کے پچھلی سائڈ سے لمبا چکر کاٹ کے 5 کلومیٹر کا ہے احد پہاڑ, اس کا جو پھیلاؤ ہے 5-6 کلومیٹر کا, پچھلی سائڈ سے چکر کاٹ کے اس درے کے پاس سے آئے. ہاں جی, اس درے کے پاس سے آئے, یعنی لمبائی اس کی 5 کلومیٹر. ہاں جی, اچھا, اونچائی نہیں لمبائی. تو وہ پچھلی سائڈ سے جب آئے حملہ کیا. اللہ اکبر. مسلمان ادھر تیر انداز جو تھے 50 تیر انداز, ان میں سے 40 نے کہا امیر صاحب جنگ فتح ہو گئی, لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, وہ ختم. امیر صاحب نے کہا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا آرڈر نہ آئے تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا. مورچہ چھوڑ دیا. 10 آدمی وہ 100 گھوڑ سواروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. درے سے پیچھے آئے وہ مسلمان جو آگے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, پیچھے سے حملہ آور آئے اور انہوں نے مسلمان. اب اگلی صفیں پچھلی صفیں یہ گڑ مڈ ہوئی, درمیان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. وہ بھی گئے. ہاں جی, اچھا 70 مسلمان شہید ہوئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا ایک بدبخت نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا ہیلمٹ اس دور کا, اور آگے
لوہے کی کڑیاں زنجیریں تھیں، اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی تھی، یعنی دنیا کے حساب سے تدبیر کا پورا انتظام ہے، لیکن جو تقدیر ہے نقصان ہونا وہ ہوا۔ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا ابن قبیہ بدبخت نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی کڑیاں جو تھیں چہرے کے اوپر وہ کھب گئیں رخسار کی ہڈی کے اندر، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کڑیاں نکالی، ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر آپ کا پیر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے۔ لوگوں نے، مشرکین نے مشہور کر دیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ بڑی بجلی والی خبر تھی صحابہ کرام پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ تو اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمان جو اللہ اکبر پکے مسلمان تھے وہ تو رہے مضبوط، وعلیکم السلام، کہ اللہ یہ تکلیف آتی رہتی ہے، امتحان ہوتا ہے، لیکن جو کمزور ایمان والے تھے، وعلیکم السلام، کمزور ایمان والے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم مشرکین سے لڑ رہے ہیں، مشرکین کفر والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم حق پر ہیں، وہ لوگ باطل پر ہیں، اللہ نے مدد کے وعدے کیے ہیں، پھر نقصان کیوں ہو گیا؟ ایک آدمی ہے نا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر یہ میرا نقصان کیوں ہو گیا؟ مصیبت کا شکار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، آیت نمبر 165 نکال دیں۔ اولما، یہ جو اصابتکم، تمہیں پہنچی ہے مصیبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مصیبت تمہیں آئی ہے، قد تحقیق اصبتم، تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا، اس سے دگنی تکلیف ان کو۔ کیوں پریشان ہوتے ہو آپ مسلمان؟ تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے بدر کے اندر تم نے ان مشرکین کی کمر اس سے دگنی توڑی تھی، 70 ان کے قتل کیے تھے اور 70 ہی ان کے گرفتار کیے تھے، تو تم تو دگنی تکلیف پہنچا چکے ان کو۔ وہ مشرکین تو ڈسہارڈ نہیں ہوئے، تمہارا تو صرف 70 شہید ہوئے نا، لیکن ان کا تو ڈبل نقصان ہوا ہے۔ ان کو دیکھو مشرکین کس طرح سے اپنا شہر چھوڑ کر اتنے سینکڑوں میل دور سفر کر کے آئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، تم اتنی سی تکلیف پر ڈسہارڈ ہو گئے، جبکہ مشرکین تم سے ڈبل تکلیف تھی اور وہ ڈسہارڈ نہیں ہوئے۔ قل تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی تکلیف؟ تم پریشان ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ قل، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیں، ہوا، وہ جو تکلیف آئی ہے، من عندی انفسکم، وہ تمہارے اپنی وجہ سے آئی ہے، نہ تم درہ چھوڑتے، نہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی نافرمانی کرتے، اور نہ یہ تکلیف آتی، یہ تو تمہارے اپنی وجہ سے، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو فتح کا وعدہ پورا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مدد آ گئی تھی، لیکن یہ تم نے خود کیا ہے، تمہاری اپنی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جزاک علی کل، ہر شیء، ان چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اسے تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعزاز دیا کہ تم اللہ کے سپاہی بن کر ان مشرکین سے لڑ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، فتح کو شکست میں بدلنے پر بھی قادر ہے، شکست کو فتح میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو پہنچی تمہیں تکلیف، یوما، اس دن، التقا، جب ملاقات ہوئی، جب ملے، الجمعانی، 2 جماعتیں، کس دن ملی؟ 2 جماعتیں، احد والے دن، ادھر مشرکین کی جماعت، ادھر مسلمانوں کی جماعت، جب یہ 2 جماعتیں آپس میں ملی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا تمہیں تکلیف آئی، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا تمہیں، یہ اللہ کے حکم سے تھی۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، المومنین، مومن کون ہے، ماننے والے کون ہیں، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے، الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں۔ چھانٹا لگ گیا نا، کیسے؟ مدینہ سے نکلے تھے مسلمان، کتنے تھے؟ 1000،
اور آگے 300 منافقین عبداللہ بن ابی شوت مقام پر ان کو لے کر نکل گیا، اور ہماری مان ہی نہیں گئی، ہم تو کہتے تھے مدینہ میں رہ کر لڑیں، آپ باہر آ گئے ہیں، کہاں لڑ سکتے ہیں، لہذا نکل گئے۔ تو چھانٹی ہو گئی نا کہ یہ منافق یہ ہیں اور مومن یہ ہیں۔ یہ 700 اب ایمان والے اب جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں یہ اللہ چھانٹی کرنا چاہتا تھا، ایک۔ دوسرا وقیل لہم، اور کہنے لگے ان لوگوں سے، کہا گیا ان لوگوں سے، کن سے؟ ان منافقین سے۔ جب وہ علیحدہ ہو رہے تھے تو کئی مسلمان جو ان کے ساتھ رابطہ تعلق والے تھے، آخر تھے تو وہ انصار ہی، اوس اور خزرج والے جو وہیں مدینہ میں رہتے تھے ان کے ساتھ، تو وہ انہیں سمجھانے کے لیے کہنے لگے تعالو، آؤ، قاتلو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا کم از کم دفاع ہی کر لو، کیوں جا رہے ہو گھروں کو؟ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، کتنا جو ثواب ملے گا، آ جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر لڑتے نہیں ہو تو کم از کم دفاع تو کرو، چلو مدینہ کا ڈیفینس کر لو، تو ایک نہیں تو ہمارے ساتھ رہو، لڑو نا، کم از کم تمہاری تعداد ہمارے ساتھ مل کر زیادہ تو نظر آئے گی نا مشرکین کو۔ لیکن جب یہ بات کہی گئی تو قالو، کہنے لگے کون؟ منافق، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے، قتالا، لڑنا، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، مدینہ سے نکلے کس لیے تھے؟ اگر نیت ہی نہیں تھی تو آئے کس لیے تھے؟ اب کیا کہتے ہیں؟ لڑنا آتا ہی نہیں، ایک۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے، بات یہ ہے، کہاں 1000 کہاں 3000 مشرکین کے، ان کے ساتھ بھلا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر خودکشی ہے، موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، ہلاکت ہونے والی بات ہے۔ ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ، للکفر، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، ایمان کے نسبت، یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، کافروں کا ساتھ دینا چاہتے تھے، ایمان والوں کے نسبت، ایمان والوں کا ساتھ دینے کے بجائے کن کا ساتھ دینا چاہتے تھے؟ جب 300 نکل گئے، دوسروں کو بھی تو خراب کرنا چاہتے تھے نا، کہ بھی آؤ تم بھی چلو، تو کفر کے زیادہ قریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر، کہ تم نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل میں تو ان کے کفر تھا ہی پہلے، لیکن اب ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ یہ کافروں کے یار ہیں، مومنوں کے یار نہیں ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے ایسی باتیں، ما جو لیسا، نہیں ہے، فی قلوبہم، کے دلوں میں، ان کے دلوں میں گند زیادہ بھرا پڑا ہے، اسلام کے خلاف بغض اور عداوت کینے بہت زیادہ ہیں، یہ تو زبان سے اوپر سے میٹھے ہو کر تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر ان کے دل میں جو ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو یہ چھپا رہے ہیں، جو دل کے اندر یہ چھپا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اصل بات کہ لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، کیوں؟ جب اللہ کے دین پر پکا ایمان نہیں تو ایک آدمی کہتا ہے میں اس کے لیے خاطر جان کیوں دوں؟ جب ایمان ہو اللہ کے وعدوں کے اوپر، ایمان ہو سچے دین کے اوپر، پھر آدمی اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، ضرورت کیا ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، جیسا دیش ویسا بھیش، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، جیسا دیش ویسا بھیش، بس ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہو تو آدمی قربانی نہیں دیتا، کیوں جی دے گا؟ جس کا ایمان پختہ ہوگا، اس کے اوپر یقین ہوگا، وہ کہے گا میں قربانی دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، کنہوں نے کہا؟ منافقین نے۔ کن سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا۔ کون سے ایمان والے؟ جو جنگ میں جا رہے تھے۔ کیا کہا؟ وقعدوا، یہ اگر بیٹھ جاتے، قادہ کہتے ہیں نا، قادہ اولا، قادہ اخرى، اتحیات پہلی اور اتحیات آخری، اس کو بھی قادہ کہتے ہیں نا، بیٹھ گیا۔ وقعدوا، کیا کہنے لگے؟ کہ اگر یہ بیٹھ جاتے، لو، اگر، اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے، وقعدوا، خود بیٹھے ہوئے تھے،
کیا کہہ رہے ہیں؟ لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے ما قتلوا، قتل نہ ہوتے۔ جب منافقین کو اطلاع ملے نا کہ مسلمانوں میں 70 شہید ہو گئے، کہتے ہم نے ٹھیک کہا تھا نا، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ بھلا مقابلہ ہے، کہاں 700 کہاں 3000۔ اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ ہوتے۔ قل، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فادرؤ، ذرا ہٹا کر دکھانا، ان انفسکم، اپنے اوپر سے، الموت، موت۔ جب موت کا وقت آئے گا نا تمہارا، تو کیا جو جنگ میں جائے صرف وہی مرتا ہے؟ ان اگر تم ہو صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، تو جب تمہارے پاس موت آئے گی تو موت ٹال کر دکھانا۔ نہیں یہ پیر عمر قبرستان سارا کشمیر میں جا کر شہید ہوا ہے، کیوں جی؟ یہ بارڈر پر شہید ہوئے ہیں، ایک بھی نہیں۔ یہ پاک مائی، یہ حسن پروانہ قبرستان، یہ قلعہ پیر، کتنے قبرستان پڑے ہیں؟ کیا یہ سارے میدان جنگ میں مارے گئے ہیں؟ نہیں، کوئی بستر پر ایڑیاں رگڑتا ہوا مرا، کوئی بیماری میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی لڑائی میں، کوئی کس طرح۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، ضروری نہیں کہ جو، اللہ اکبر، نہ کرنٹ میں موت ہے، یاد رکھیں، نہ گولی میں موت ہے، نہ زہر میں موت ہے، نہ آگ میں موت ہے۔ کتنے کتنے ایسے آگ میں جلے اور زندہ بچ گئے، کتنے ایسے گولیوں کے برس لگے اور زندہ بچ گئے، کتنے ایسے جو زہر کھایا اور زندہ بچ گئے، کتنے ایسے جو ہیوی کرنٹ لگا اور زندہ بچ گئے۔ تو موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے۔ تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے گی تو ٹال کر دکھانا ذرا۔ رشید آباد پارک کے ساتھ علی ہسپتال ہے، صبح عید تھی، عید الفطر۔ وہاڑی میں ایک شخص کام کرتا تھا، نقشبند کالونی میں رہتا تھا، وہ آیا گھر والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ عید کروں گا، چھٹی لے کر آیا، ویگن پر اترا، کہاں؟ رشید آباد پارک سٹاپ پر اتر کر پیدل سڑک کراس کر رہا ہے، کار گزری ہے، اس کا سائڈ کا شیشہ لگا ہے، اس کو سڑک کے اوپر گرا ہے، کومے میں چلا گیا ہے۔ علی ہسپتال لے گیا اس کو، 4 گھنٹے کومے میں پڑا رہا، آپریشن ہوا اس کا، اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اب بتائیں، صرف سائڈ کا شیشہ لگا، کئی دفعہ لگے ہوں گے کئیوں کو۔ تو موت کی جگہ اور وقت مقرر۔ ہمارے ایک ساتھی واپٹا میں لائن مین کام کرتے تھے، کہتے ہیں اوپر مین لائنیں یہ جو اوپر ہیں کتنے ہزار کے وی کی ہیں؟ 11,000 کے وی کی۔ اچھا، وہاں پر بیلٹ لگا کر کہتے ہیں کام کریں۔ ہم نے پیچھے وہ فیڈر بند کیا ہوا ہے، کسی نے ڈبل کنیکشن لیا ہوا تھا اپنے میٹر کا، اللہ اکبر، اس نے دوسرا کنیکشن آن کیا، کرنٹ ریورس ہوا۔ جب ریورس ہوا تو وہ جو اوپر کھڑا تھا کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، زندہ نہیں بچتا، زندہ موجود ہے الحمدللہ۔ 11,000 کے بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میرا کزن، اللہ اکبر، وہ ٹرانسفارمر پر کام کر رہا تھا، ہیٹر بند تھا، پیچھے انہوں نے کھول دیا، کرنٹ اس کے جسم کے اندر سے گزرا، اس کی انگلیاں آج بھی ڈیمیج ہیں لیکن زندہ موجود ہے۔ تو کرنٹ میں موت نہیں، اللہ کے حکم ہے، موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے۔ 10 گولیاں لگی ایک کو، ایک گولی کان کو چھو کر گزری، ایک سر اللہ اکبر کو رگڑ کے نکلی، ایک کندھے کو زخمی کر کے نکلی، اور ایک ادھر جبڑے میں لگی، اللہ اکبر، اور 10 دانت توڑ کر نکل گئے، زندہ موجود ہے۔ آدھا ڈبہ DDT پاؤڈر کا پی لے، زندہ بچے گا، زندہ موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، موت کی جگہ اور وقت مقرر۔ تو فرمایا اللہ اکبر، تم یہ کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں نا وہ یہ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگر یہ نہ جاتا تو بچ جاتا، پھر کب مرتا؟ اگر یہ اس لڑائی میں نہ جاتا تو نہ مرتا، پھر کب مرتا؟ یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اس چھت کے نیچے بیٹھا تھا اور اگر یہ نہ جاتا، اے کاش یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا۔ بھی جو لکھا ہوا ہے فبإذن اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، باقی رہ گئی یہ بات جو کہتے ہو جی مر گئے، کیا پایا انہوں نے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، نہ سمجھو تم الذین ان لوگوں کو
قتلوا جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتا مردہ نہ سمجھو بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون رزق پا رہے ہیں. اللہ اکبر. دو آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں, ایک یہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اور ایک ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے, ایک صحابی آئے جابر رضی اللہ عنہ, ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا والد جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے, یعنی ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور قرضہ بھی ہے, اور پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا, لیکن تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا ہے کہ عبداللہ تجھے کچھ چاہیے جنت کے اندر. اس نے عرض کیا الہ العالمین دنیا میں بھیج, تیری راہ میں جان دے کر آؤں, اللہ اکبر جی شہید ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا, چونکہ میرا قانون ہے جو دنیا تراش کر کے آ جائے پھر واپسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد کے شہداء جنت کے اندر اللہ نے ان کو پہنچایا. شہید پر قبر کا پیریڈ معاف ہے, وہ شہید ہوتے سیدھا جنت میں, قیل ادخل الجنہ جنت میں داخل کر دے. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش, اس کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی, جیسے فانوس ہوتے ہیں نا قندیلیں. سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے, ان کی شہداء کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے نہروں پر جاتے ہیں, باغوں میں کھاتے پیتے ہیں, اٹھتے پھرتے ہیں پرندوں کے پیٹوں میں, اور بسیرا آ کر کرتے ہیں انہیں سونے کی قندیلوں کے نیچے, عرش کے نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اور کچھ چاہیے؟ وہ کہتے ہیں الہ العالمین تو نے ہمیں معاف کر دیا, جنت پہنچا دیا, شہادت کا درجہ دے دیا, جہاں چاہیں گھومیں پھریں, جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور کیا چاہیے؟ اتنا کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں اور کچھ چاہیے؟ اللہ اتنا کچھ عطا کر دیا تو نے, پھر پوچھتے ہیں اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے دیکھا نا کہ رب پوچھ کے ہی رہے گا. فرض کے الہ العالمین ہماری روحوں کو ہمارے دنیا والے جسموں میں بھیج, تیری راہ میں قتل ہو پھر یہاں آئیں, پھر بھیج پھر یہاں آئیں, پھر 10 دفعہ تمنا کریں گے تیری راہ میں قتل ہو کر یہاں پر آئیں. کیوں؟ جو مزہ اللہ اکبر خاک و خون میں تڑپتے ہوئے تیری راہ میں آیا ہے جنت میں بھولا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو داخل ہوگا دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا دنیا سجن المومن جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کافر کہتا ہے یہ جان مٹھا گلا کیا مٹھا, کل کس نے دیکھی پتہ نہیں, کل نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مزے کرو. لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے, ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, دوسرے میں اٹکتا ہوں, اس سے بچتا ہوں تو تیسرے میں اٹکتا ہوں. اللہ اکبر, خودکشی حرام ہے, ورنہ دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا. تو اب پھر شہید کا اللہ اکبر جنت والے کا کیسے دل کرے گا دنیا میں آنے کا, سوائے شہیدوں کے کہ شہید تمنا کرتے ہیں اللہ دنیا میں واپس جانے دے تاکہ تیری راہ میں قتل ہو کر یہاں پر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ چپ ہو جائیں گے کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جو ممکن ہی نہیں. رب کے لیے تو ممکن ہے لیکن رب کا قانون ہی نہیں کہ جو دنیا کا کیوں. لیکن عالم ارواح میں تھے, ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں آئے. اب ماں کے پیٹ میں واپس جانا تو نہیں ہے نا, جب ماں کے پیٹ میں واپس جانا نہیں تو ماں کے پیٹ سے عالم ارواح میں جانا کیسے ہوگا؟ نہیں ہے. اچھا اب آگے عالم برزخ, یعنی
مرنے کے بعد قیامت سے پہلے یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے یہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے. اس کو عالم قبر کہیں، عالم برزخ کہیں، یہ عالم برزخ. چاہے آدمی مر کر مٹی میں مل جائے، چاہے سمندر میں ڈوب مرے، مچھلیاں کھا جائیں، فضلہ کریں گی جہاں گئے زمین میں، درندے نے پھاڑ کھایا فضلہ کرے گا جہاں گئے زمین میں. اس زمین سے انسان کا باڈی میٹر باہر نہیں جاتا. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے قیامت والے دن، یہیں سے اٹھائیں گے. اچھا، اب اس زمین کے اندر جب گیا انسان، ہاں جی، تو اس سے لے کر قیامت تک کا پیریڈ کا کیا نام ہے؟ عالم برزخ. ایک آڑ آ گئی ہے. اچھا، اب اس عالم برزخ میں جب پہنچا ہے تو پھر دنیا میں واپسی نہیں ہے، ریورس نہیں ہے. عالم برزخ سے جب عالم قیامت میں پہنچے گا، عالم حشر میں، پھر عالم برزخ میں واپسی نہیں ہے. آگے جانا ہے، پیچھے نہیں ہے. اب یہ جو کہتے ہیں جمعرات کو روٹی لینے آ گئی روحیں، یہ کہاں سے آئیں؟ جھوٹ ہو گیا نا. روحیں پھرتی ہیں؟ نہیں بھائی، جو گیا آگے اس نے واپس نہیں آنا. خواب آتے ہیں، ہاں جی، دوسرے لوگوں میں خواب آتے ہیں. جو خواب آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچے خواب میری امت میں رہیں گے. خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی شکل دکھا سکتا، لیکن یہ خواب سچا تھا یا جھوٹا یہ اس وقت فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ خواب دیکھا، عالم بیداری میں آپ نے وہی منظر دیکھا جو اسے ملتا جلتا، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواب جو دیکھا تھا وہ سچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا چلو تیاری کرو، پیغمبر کا خواب ہے، سچا خواب ہے. اچھا، تیاری کرو. صحابہ کرام تیار ہو گئے، حدیبیہ میں پہنچے، روک دیے گئے، عمرہ کر ہی نہیں سکے. خواب دیکھا ہے عمرہ کریں گے، کر رہے ہیں. کوئی سر منڈا رہا ہے، کوئی سر کے بال چھوٹے کرا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں. اب صحابہ حیران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، عمرہ کر رہے ہیں اور یہاں سے تو واپسی ہو رہی ہے. اگلے سال ہوا عمرہ. دیکھیں خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دوسروں کو خوابوں کی تعبیر بتانے والے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سال کے اگلے سال. اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، کتنے ہوں گے تعبیر کرنے والے؟ پوری دنیا کے اولیاء سے اعلیٰ ہے نا صحابہ کرام، اور تمام صحابہ سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو بھی اس کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکی. تو اگلے سال کیا عمرہ. ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا، جی آپ نے تو خواب دیکھا تھا. فرمایا یہ تھوڑا تھا کہ اس سال ہوگا، اب اگلے سال مل گیا. تو خواب وہ بھی تھا نا سے. تو خواب کے بارے میں جب اسی طرح ہو جائے پھر کہہ سکتے ہیں وہ سچا تھا. اور یہ سچے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں رہیں گے، اور یہ دیکھتے ہی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شکل اللہ اکبر میں یہ وضاحت کر سکتے ہیں، کرنے پر قادر ہیں کہ فلاں آیا. مثلا ہمارے ایک دوست ہیں راول پنڈی میں رہتے، وہ ملتان میں ہیں. راول پنڈی میں ان کا کوئی رشتہ دار تھے، فوت ہو چکے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات، یہ ملتان والے نے خواب میں دیکھا کہ ایک رات خواب دیکھتا ہوں کہ ان کی قبر میں پانی جا رہا ہے. پھر دوسری رات بھی دیکھا، پھر تیسری رات بھی دیکھا، 3 رات خواب. انہوں نے فون کیا ادھر، بھائی ذرا جاؤ قبرستان پتہ کرو. واقعی وہاں قبر میں پانی جا رہا تھا، یعنی نشیب ہوگا. ہاں جی، تو پانی وغیرہ بارش کا اس کے اندر جا. انہوں نے کہا جی اس کی بھرائی کر کے اس کو جتنا مرمت کرو اس کے. اب کیا کہہ سکتے ہیں وہ خواب سچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر خواب کے اندر وہ دکھا دیا اور وہ بات سچی تھی. اب کہہ سکتے ہیں. میرا مطلب ہمارے ساتھ 28 سال ہو گئے، ہاں کئی دفعہ ہے. ہاں ہاں جی ہاں جی ہے. خواب میں کیا آ کر کہا انہوں نے؟ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، کوئی ایسے معاملات باتیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں اکبر وضاحت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ وہ رب کی طرف سے پھینستا. اچھا، اب یہ بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ روح جاتی ہے علیین میں، جیسے جی تو جو نیک روح ہے وہ کہاں گئی؟ علیین میں. وہ پوچھتے ہیں اس سے
اب سنا بھائی جی وہ فلاں اللہ اکبر اس کا کیا حال ہے جی فلاں کا کیا حال ہے جی وہ بتاتے ہیں جی اس کا مطلب ہے ان کو پتہ نہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہتا ہے فلاں آدمی تو میرے سے پہلے فوت ہو گیا تمہارے پاس نہیں آیا ان کا نہیں آیا اس کا مطلب وہ پھر سجین میں گیا ہوگا اس کا مطلب ہے روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں پر. اچھا اب یہاں دیکھیں وہ شہداء کی ارواح گارنٹیڈ پیٹنٹ صحابہ کرام سے اجمعین اللہ جن سے راضی ہوا ایمان کی گواہیاں دی وہ کہتے ہیں الہ العالمین پھر ہمارے حال کی خبر تو ہمارے بھائیوں کو دے دے اگر ہمیں دنیا میں تو نہیں بھیجتا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو جسم میں بھیج ہم تیرے راہ میں قتل ہو کر آئیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا قانون ہے واپس نہیں جا سکتے تو کم از کم جو ہمارے دوست دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جہاد کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں دین پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ہماری اطلاع تو دے دے تاکہ وہ اور زیادہ یقین اور دل جمی سے دین پر ڈٹے رہیں کہ راستہ یہی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جمعرات کو جاؤ گے تو صحیح روٹی لینا خواب میں چلے جانا بتا دینا نہ اللہ نے آیتیں نازل شہداء کی ارواح کو نہیں آنے دیا کیونکہ واپسی تو ہے ہی نہیں تھا. تو اب فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جی آخری سانس لے رہا اس کو کہیں گے شہید ہے جب روح نکلے گی تو کہیں گے شہید ہے. فرمایا اس کو مردہ سمجھو نہ دوسری جگہ فرمایا مردہ کہو بھی نہ. اب کیا یہ میت نہیں ہے بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے جائیداد تقسیم ہوگی اس کی دفن کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا اتنے کہ بھائی شہید زندہ اس کو دفن ہی نہ کرو زندہ کو دفن کر رہے ہو نہیں دفن کریں گے. احکام یاد رکھیں میت والے لاگو ہوں گے احکام میت والے لاگو ہوں گے بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے جائیداد تقسیم ہوگی شہید کی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یعنی اس نے اپنا اکبر خون دے کر اپنی جان دے کر اللہ کے دین کی مدد کی. اچھا اب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو 2 آدمی لڑ گئے شہید ہے جی کوئی محبت کا شہید ہے کوئی سیاست کا شہید ہے کوئی اللہ اکبر کس طرح کا شہید ہے کوئی کس طرح کا شہید ہے اللہ اکبر نہیں بھی شہید وہ ہے جو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں نیت اس کی کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے ان میں ایک وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جان دی شہید ہوا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تیرے اوپر اتنے انعام کیے تو نے کیا حق ادا کیا اللہ تیری راہ میں میں نے جہاد کیا لڑتے ہوئے جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں بڑا کمانڈر تھا بڑا بہادر تھا وہ تجھے مل گیا القیا فی النار جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. دکھاوا اخلاص نہیں تھا. اب ہر ایک کی نیت کا کس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ. عقیدہ توحید والا ہوگا سنت پر عمل ہوگا اور اخلاص ہوگا اللہ اکبر تو ہی عمل صالح بنے گا نا. عمل صالح کی 3 ہی شرطیں ہیں نا عقیدہ توحید ہو شرک نہ ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو بدعت نہ ہو اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو اللہ اکبر. ان میں ایک چیز کی کمی ہوگی کہ وہ گیا. اسی طرح سخی دکھاوے کے لیے سخاوت کی جہنم میں گیا. ایک اسی طرح اللہ اکبر عالم علم حاصل کرنے والا لیکن اس لیے کیا کہ لوگ ہیں واہ جی واہ بادشاہ بڑا عالم ہے. نیت کیا تھی جی پیسہ کمانا اور نیت تھی جی شہرت ہو وہ مل گئی القیا فی النار جہنم کی آگ میں ڈالا گیا. تو اب وہ نیتوں کا سب کو کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک بات ہی ہے سلام مانگتی ہے 3 آدمی یہی رکن ہے. اچھا تو میں نے حدیث پڑھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ سمجھو نہ. اچھا بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں کہاں دنیا میں فرمایا نا عند ربہم رب کے پاس یرزقون وہ رزق بھی پا رہے ہیں رب کے پاس. کہاں جنت. حدیث وضاحت کر رہی کہ جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹکی ہیں ان میں سبز رنگ کے پرندے ان کی پیٹوں میں ان کو روحوں کو رکھا گیا اور وہ گھومتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سب کچھ ہے. سبق کے بعد کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ اکبر، وہ رب کے پاس رہے. اچھا دوسری جگہ جو فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وہ دنیا والی زندگی ہے ہی نہیں ان کی زندگی کون سی ہے؟ جنت والی ہے. یہاں اس کی وضاحت کی کہ وہ رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین، بڑے خوش ہیں، بما اس چیز پر آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل، اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو نعمتیں عطا کی اس پر بڑے خوش ہیں. جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مشک کا، ہیرے جواہرات کنکروں کی جگہ زمین پر بکھرے پڑے اور مٹی کستوری کی. دو جنتیں ایسی جس کا سارا سامان سونے کا، دو جنتیں ایسی جس کا سارا سامان چاندی کا. جنت کے 100 درجے، ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ؟ اتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ. 100واں درجہ کہاں ہوگا؟ تو رب نے اپنا فضل جو کیا. اچھا شہید کو یہاں یہ کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو. شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں گواہ کو. شاہد کیا ہوتا ہے؟ گواہ. اس نے گواہی دی کس چیز کی؟ کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی میں گواہی دیتا ہوں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اب اس گواہی کے اوپر ڈٹا رہا. تکلیفیں آئیں، وعلیکم السلام، مصیبتیں آئیں، برادری ناراض ہوئی، رشتے ٹوٹے، نوکریاں چھوٹی، لوگوں نے ظلم و ستم کیا، مار پیٹ کی، زد و کوب کیا، دھکے دیے، ہجرت کی، نکلے، لڑنا پڑا، آخر لڑتے ہوئے اپنی جان تک دے دی. گویا کہ اس نے وہ جو کلمہ شہادت پڑھا تھا نا، اس کی گواہی کا حق ادا کر دیا. اس نے اس کا حق ادا کیا، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا صداقت پر. یہ سچائی. ورنہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے، مقتول فی سبیل اللہ ہے. شہید کیوں کہا؟ کہ وہ جو کلمہ شہادت پڑھا تھا اس کو سچا کر دکھایا، اس لیے شہید ہے. اچھا میں اس لیے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر بھی شہید ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے، گواہ ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہے، وہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے اس کے لیے شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ شہادت کی گواہی کو پورا کیا، جان دے کر کہ میں سچا تھا اس معاملے کے اندر، میرا اتنا یقین ہے، میں نے جان تک دے دی، مال دے دیا، ہجرتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن میں نے دین نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا. یہ ہے شہادت. جی ہاں. اچھا تو اب بات یہ آئی کہ شہید زندہ ہے لیکن کہاں؟ عند ربہم یرزقون، رب کے پاس رزق پا رہا ہے. وہاں بل احیاء زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، دنیا والی ہے ہی نہیں. جھگڑا یہاں پر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ دنیا والی زندگی ہے، کہ جب شہید زندہ ہے تو جی انبیاء اولیاء کرام، اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام رحم اللہ اجمعین کہتے ہیں جی وہ بھی تو پھر زندہ ہیں. بات یہ ہے بیوی بیوہ ہوئی ان کی، بچے یتیم ہوئے ان کے، جنازہ پڑھا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا، زندہ کو دفن کیا آپ نے، اتنے ظالم ہو. یہی بات کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا فإن رب محمد حی لا یموت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زندہ، اس کو موت نہیں. پھر وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، یہ آیت پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ جو صدمہ برداشت نہیں کر سکے تو کہتے جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. انہوں نے جب یہ آیت سنی زمین پر بیٹھے اور یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تبھی جا کر دفن کیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے اللہ اکبر، وہ زندگی کہاں کی ہے؟ رب کے پاس ہے، عالم برزخ کی.
دنیا والی ہے نہیں. جھگڑا کیا ہے؟ دنیا والی زندگی جب کہتے ہیں نا اس پر جھگڑا ہے. کہ جب دنیا والی زندگی ہے پھر دفن کیوں کیا؟ پھر باہر ہی رہتے. ہاں من گڑت ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل، اپنے فضل سے. اللہ نے جو نعمتیں ان کو جنت میں عطا کی اس کے اوپر خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہیں اس کے اوپر بھی، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا، جو نہیں ملحق ہوئے، نہیں ملے، بہم، ان کے ساتھ، من خلفہم، ان کے پیچھے. اللہ یعنی وہ جو شہداء ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اللہ اکبر، وہ جو ان کے بھائی ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے، من خلفہم، دنیا میں رہ گئے، ان کے بارے میں بڑے خوش و خرم ہیں کہ دین کی راہ پر لگے ہوئے ہیں اور بالکل سیدھا، اللہ اکبر، وہ راستہ جنت تک آ کر پہنچتا ہے، وہ بالکل ٹھیک لگے ہوئے، اس کے اوپر خوش ہیں. لم یلحقوا بہم، ابھی وہ ان سے ملے نہیں، ابھی من خلفہم، وہ پیچھے ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں. دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اس لیے رب نے فرمایا لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ ابھی ان کے پیچھے ہیں، ان سے ملے نہیں. تو معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں ہجوم ہے، جھنڈ ہے روحوں کا، بائیں طرف بھی جھنڈ ہے روحوں کا. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں. دائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روح ہیں، بائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روح ہیں. دائیں طرف جو اولاد کی روح ہیں وہ جنت والے ہیں، جو بائیں طرف اولاد کی روح ہیں وہ جہنم والے ہیں. دائیں طرف والوں کو دیکھ کر یہ مسکراتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جائے گی، خوشی ہوتی ہے نا باپ کو، اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کر روتے ہیں آخر ہے تو میری اولاد. اور جیسا بھی ہو اولاد، باپ کے لیے تو صدمہ ہے نا، کیا میرا بیٹا، میرے بیٹے، میری اولاد یہ جہنم میں جائے گی، اس لیے روتے ہیں. اس کا مطلب روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پر، نیک بھی اور بد بھی. سجین میں بد، ہاں جی، اور علیین میں نیک روحیں. تو فرمایا جو ابھی نہیں ملے ان کے ساتھ، ان کے بارے میں وہ بڑے خوش ہیں. کس پر؟ اللہ خوفن، کہ نہیں ہے خوف علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ یحزنون، غمگین نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ اکبر. خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، ہے پتہ نہیں کیا بنے گی. غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا، او ہو یہ رہ گیا، اے کاش میں یہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وہ اس بات پر خوش ہیں کہ جس راہ پر ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں نا، دین کی دعوت کے کام پر، جہاد کے کام پر، دین کے کاموں پر، یہ بالکل ٹھیک لگے ہوئے، سیدھا جنت میں آئیں گے اور ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اس کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہیں. یستبشرون، اور وہ خوش و خرم ہیں، بنعمت، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے وہ فضل، اور فضل ملا ہے. اللہ اکبر. اس کے اوپر وہ بڑے خوش ہیں کہ رب نے اتنا کچھ عطا کر دیا. جی رب بار بار پوچھ رہے ہیں کچھ چاہیے، کچھ چاہیے، کچھ چاہیے. وہ کیا تمنا کرتے ہیں؟ اللہ بس ہمارے روحوں کو جسموں میں بھیج، ہم تیری راہ میں قتل ہو کر آئیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ جو دنیا کا بارڈر کراس کر کے آیا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا. اللہ. اچھا، نیک لوگ آنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنے نہیں دیتا. آیتیں بھیج دیں، آنے تو نہیں دیا. بد لوگ وہ بھی چاہتے ہیں ہم دنیا میں جائیں. کس لیے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال، کہتے ہیں رب ارجعون، اللہ میں واپس جانے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو ہم نیک کاموں کا ارادہ چھوڑ رہے ہیں وہ کریں. کاروبار نہیں سمیٹیں گے، رشتہ داروں کو نہیں ملیں گے، اللہ گلا اور پکنک نہیں منائیں گے، اللہ ہم صالح عمل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ منہ سے باتیں کر رہے ہیں. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے ایک آڑ ہے، اب یہ واپس نہیں جا سکتے.
اچھا برے آنا چاہتے ہیں اللہ آنے نہیں دیتا، نیک تمنا کرتے ہیں آنے کی اللہ ان کو نہیں آنے دیتا. یہ جو جمعرات کی روٹی لینے ان کی روحیں آ گئی، یہ کون ہے؟ کوئی کھانے والا. کیوں جی؟ یہ وہ نہیں آئے. ہاں یہ اس کا اپنا دل کر رہا ہے کھانے پینے. قرآن ہے نا، میں نے قرآن کی بات کی. اچھا یہ بھی ہے وہ بھی اتنا کہتے ہیں لوگ خود ہی اہتمام کرتے ہیں. ہاں جی اتنے وہ بھی مانگتے نہیں ہیں جیسے خود دے کے آتے. اچھا اب یستبشرون وہ خوش ہے بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، وہ فضل اور اس کے فضل کے اوپر کہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہمارے اوپر، بڑے خوش ہیں اس کے اوپر. وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المومنین مومنوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. جو اللہ پر ایمان لایا ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا اللہ ظلم نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑا ہے، وہاں پر میزان میں اس کی نیکیاں برائیاں تولی گئیں، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا. 99 رجسٹر حد نگاہ تک گناہوں سے بھرے ہوئے، نیکی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں یہ دیکھ تیرے گناہ ہیں. جی میرے فرشتے نے ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں اللہ ظلم نہیں. اچھا آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا نیکیوں والے پلڑے، اور وہ پلڑا جھک جائے گا. اللہ وہ کہہ گئے الہ العالمین یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو کھول پڑھ. یہ وہ کلمہ شہادت ہے جو تو نے اخلاص خلوص سے دل کے ساتھ پڑھا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر اللہ کے ساتھ تو نے شریک نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا. اب اس کی وجہ سے تیرا، کیونکہ اللہ کا نام بھاری ہے، وزنی ہے، اللہ کا نام بھی بھاری ہے. تبارک اللہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ کا نام ہی برکت والا ہے. تو جس کا نام برکت والا، جس کا نام وزن والا، وہ پلڑا جھک گیا، گناہ والا اٹھ گیا. اللہ تعالیٰ جا جنت میں جا. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ سے دعا اللہ سب نے من توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا